امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا، ٹھیک ہے، اس کتاب کو لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا، اس کے حالات بتاتی ہوں کہ امام بخاری جس دور میں تھے اس میں آلریڈی یہ ہو رہا تھا کہ ایسے گروہ بنے ہوئے تھے جن میں سے کچھ خوارج کہلاتے تھے، کچھ روافض کہلاتے تھے، اور کچھ اور گروہ تھے جن کے عقیدوں میں خرابی تھی، اور انہوں نے اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے بہت سی من گھڑت اور جھوٹی احادیث بنائی تاکہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے عقائد میں قائل کر دے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو صحیح اور ضعیف اور جھوٹی حدیث کا پتہ نہیں چلتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں تو لوگوں کے حافظے اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ انسانی دماغ ایسا ہے کہ جتنا زیادہ اس کو استعمال کرے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہمارے کیلکولیٹرز نہیں ہوتے تھے تو ہمارا حافظہ جو ہے وہ حساب کے لیے بڑا تیز ہوتا تھا، ہم 2 منٹ میں اپنے دماغ میں حساب کر لیتے۔ اب جب ہم کیلکولیٹر کے عادی ہوئے تو ہماری یہ صلاحیت کم ہو گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور صحابہ کے زمانے میں ایک تو یہ کہ ہر کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا، دوسرا یہ کہ کتابت کے لیے جو چیزوں کی درکار تھی، کاغذ وغیرہ، وہ بھی اتنا کوئی ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، تو لوگ اپنے حافظے پر چونکہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اس لیے ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اگر ایسی بات منسوب ہوتی تو وہ فوراً پہچان لیتے تھے۔ لیکن جب امام بخاری نے ایسا دیکھا کہ اس طرح کی جھوٹی اور من گھڑت احادیث کو پھیلایا جا رہا ہے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ صحیح احادیث کو کہیں اس طرح سے وہ محفوظ کرے کہ آنے والی جنریشنز کے لیے صحیح احادیث کا ملنا آسان ہو جائے۔ تو یہ ایک وجہ تھی ان کی خواہش۔ دوسری خود ان کو ایک خواب آیا تھا، اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ پنکھا جل رہے تھے ان کے اوپر، اور جیسے کوئی مکھی وغیرہ، ان کو فکر تھی کہ کوئی مکھی وغیرہ آپ کے پر نہ بیٹھے، تو وہ پنکھے سے اس طرح سے مکھیوں کو اڑا رہے تھے۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے، تو ان کو تعبیر یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی غلط باتیں منسوب کی جائے گی تو امام بخاری جو ہے اللہ کے فضل سے ان غلط چیزوں کو ہٹا کے آپ کی احادیث کو خالص کریں گے۔ تو یہ بھی تھا کہ ان کے اس خواب کی وجہ سے بھی ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ نہیں، مجھے ایسا کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر اس زمانے میں کچھ حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی، امام مالک نے موطا لکھی تھی، امام حنبل نے مسند احمد لکھی تھی، اور امام اسحاق نے مسند امام اسحاق لکھی تھی۔ اسی طرح کچھ مشہور علماء کی کتابیں تھیں، مگر ان علماء نے اپنی کتابوں میں صحیح، حسن اور بعض ایسی ضعیف احادیث کو بھی لکھا تھا جن کا ضعف جو تھا وہ جیسے مطلب راوی کے حافظے کی خرابی ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا، یعنی کہ حافظے میں کچھ کمی ہے تو اس کو بھی وہ اپنی کتاب میں لکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ احادیث میں یہ نقص ہے۔ وہ کسی طرح سے کوئی نشاندہی کرتے تھے کہ اس میں، لیکن وہ ایسی نشاندہی ہوتی تھی کہ عام لوگوں کے لیے مکس اپ ہونا اس میں پاسبل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے جیسا کہ امام مالک نے اپنی موطا میں صحابہ کے اقوال بھی درج کر دیے تھے، اب اگلی جنریشن کے لوگ ہیں ان کے لیے، حالانکہ امام موطا کی موطا جو تھی وہ بہت مشہور کتاب تھی اپنے زمانے کی، لیکن اب اگر آج امام مالک کی موطا کی کاپیاں موجود ہیں مگر اس کو وہ درجہ نہیں حاصل ہے جو امام بخاری کی، کیونکہ انہوں نے اس میں صحابہ کے اقوال اور زمانے کی باتیں بھی ڈال دی، پھر ایک عام پرسن کے لیے مشکل تھا کہ وہ صحیح حدیث کو اس سے نکال سکے۔ تو یہ ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے ان کتابوں کو پڑھا، ان سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ان کو احساس ہوا کہ ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو صحیح احادیث ہو بالکل۔ پھر ان کے ایک استاد اسحاق بن راہوے جو تھے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ امام بخاری سے کہ کاش تم ایسی کتاب لکھو، تو یہ ساری وجوہات بنی جس کی وجہ سے امام بخاری نے ارادہ کیا۔ تو انہوں نے پھر بہت سخت شرائط پہلے تو بنائی کہ میں اپنی کتاب میں احادیث کو قبول کرنے کے لیے بہت ہی سخت شرائط لکھی، جیسے مثال کے طور پر بہت سی شرائط ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے راویوں کا جو طبقہ ہوتا ہے، جو ثقہ راوی ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثقہ راوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تو 6 درجوں میں سے جو پہلے درجے کے جو راوی ہوتے ہیں جو کہ عدل اور بہت زیادہ ضابطے میں وہ نمبر 1 ہوتے تھے، وہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف نمبر 1 درجے کے راویوں کی احادیث لوں گا، ٹھیک ہے، یعنی وہی احادیث کو لکھوں گا جس کی سند کا ہر راوی جو ہے وہ نمبر 1 درجے کا ہے، اور یہ ایک بہت ہی ٹف چوائس تھی، ٹھیک ہے۔ ایون امام مسلم نے اپنی کتاب میں
پہلے اور سیکنڈ درجے کے راویوں کی شرط رکھی تھی کہ پہلے اور سیکنڈ درجے کے راوی میں قبول کر لوں اور ان کی احادیث کو ذکر کروں گا صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. لیکن امام بخاری نے نمبر 1 درجے کے علاوہ کسی راوی کو قبول نہیں کیا اپنے کتاب کے لیے. امام بخاری کے اپنی 6 لاکھ احادیث کا ان کے پاس ذخیرہ تھا. اس 6 لاکھ کے میں سے انہوں نے صرف 7275 احادیث کو چنا جو کہ ان کی اپنی شرط پر پوری ہوئی، جو اس کتاب میں انہوں نے درج کرنی تھی. اب کوئی پوچھے کہ 6 لاکھ احادیث کہاں سے آئی، تو میں نے جیسے کہ آپ کو سمجھایا ہے کہ حدیث جو ہے وہ متن اگر سیم بھی ہو لیکن سند کا کوئی ایک راوی بھی بدلتا ہے تو حدیث نمبر 2 کہیں گے، اس کو سیم حدیث نہیں کہیں گے. تو اس وجہ سے اگر متن کی صرف کاؤنٹ کریں تو اتنی ساری تعداد میں احادیث نہیں ہے، لیکن اگر اس متن کے ہر سند کے فرق سے ہر حدیث کو الگ حدیث کاؤنٹ کریں تو پھر بہت ساری احادیث ہیں. تو 6 لاکھ کے ذخیرے سے انہوں نے 7275 احادیث کو چوز کیا. اس میں سے بہت سی احادیث ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے روایت کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ باب باندھتے تھے اور باب میں کوئی فقہی مسئلے سے جو پھر حدیث میں ثابت ہوتا تھا اس حدیث کو اس باب کے اندر لکھتے تھے. تو اب کوئی حدیث ایسی ہے جس سے 5 مسائل ثابت ہوتے ہیں تو انہوں نے 5 ڈیفرنٹ باب میں 5 جگہوں پر اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے. اس وجہ سے اس میں مکررات یعنی بار بار آنے والی احادیث بھی شامل ہو گئی. تو لیکن اگر ان کو نکال دیں، ریپیٹیشن کو نکال دے تو 4000 احادیث ان کی ہے ان کی کتاب میں. ٹھیک ہے، اس کتاب کو انہوں نے 16 سال میں مکمل کیا. اس کے لیے انہوں نے حدیثیں جو نکالی کہ یہ حدیثیں اس کتاب میں ڈالوں گا، وہ جو مسودہ تیار کیا وہ انہوں نے مسجد حرام میں بیٹھ کے کیا. ٹھیک ہے، لیکن پھر ان حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو ابواب بندی کی، وہ ابواب بندی انہوں نے مدینہ میں روضۃ الجنہ کہتے ہیں جس کو، وہاں پر بیٹھ کے کیا. اور ہر باب سے پہلے وہ استخارہ کرتے تھے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرتے تھے اللہ سے. کیوں استخارہ؟ اس وجہ سے کہ چونکہ وہ اپنا اجتہاد کرتے تھے کہ میں یہ مسئلے کی حدیث جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے اپنا اجتہاد ہو گیا نا. حدیث کے متن کو پڑھا اور اس میں مسئلہ جب انہیں لگا کہ ہاں یہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو انہوں نے باب باندھا. لیکن چونکہ وہ ان کا اجتہاد ہوتا تھا تو اس لیے استخارہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتے تھے کہ ہاں اس باب میں اس حدیث کو رکھوں. یہ اتنی ان کی احتیاط تھی، اتنی ماشاءاللہ اس کی. تو 16 سال میں جب مکمل ہوئی حدیث کی کتاب تو اس کو انہوں نے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا. آپ میری کتاب کو پڑھ کے مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور سب نے اس کتاب کو پسند کیا. ٹھیک ہے، پھر امام بخاری نے خود 90,000 لوگوں کو خود سے اس کتاب سے پڑھایا. ٹھیک ہے، چونکہ اتنا سفر کرتے تھے ہر جگہ پر، وہ اپنے تعلیمی مدارس میں پھر اس کو کتاب کو پڑھاتے تھے اپنے. اور اب تو ظاہری بات ہے ان کے بعد تو دنیا میں ہر طبقے میں اتنے لوگوں نے اس کتاب کو سیکھا پڑھا تو اس کتاب تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کتاب کی کچھ صفات ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. الجامع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جامع وہ کتاب ہوتی ہے حدیث کی جس میں دین کے تمام مسائل کو جمع کیا جائے، جیسے کہ ایمانیات ہے، احکامات ہے، معاملات ہے، مسائل ہیں، قیامت کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فضائل ہیں، عبادات کے جو بھی عبادات ہیں ان سب کے بارے میں مسائل کو اگر ایک کتاب میں جمع کریں تو اس کو الجامع کہتے ہیں. حدیث کی اور بھی کتابیں جن کو سنن کہا جاتا ہے، جن کو مسند کہا جاتا ہے، وہ سب ان کی خصوصیات کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر سنن جو ہوتی ہے اس میں صرف وہ حدیث ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ نام ہے اس کا. اور صحیح کا مطلب یہ کہ جو بھی ساری صحیح حدیث ہوں گی اس میں. مسند کا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند سے پہنچی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ راویوں کے سلسلے کے ساتھ پہنچتے پہنچتے کنیکٹڈ سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، صحیح سند کے ساتھ، اس کو مسند حدیث کہتے ہیں. اور پھر سنن ہی مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی آپ کے اقوال، ایام ہی مینس آپ کے افعال اور آپ کی صفات اور آپ کی تقریرات.
تو یہ اس حدیث کی کتاب کا نام ہے پورا۔ یہ صحیح بخاری کی کچھ خصوصیات کہ ہر طبقے کے علماء میں اس بات پر اجماع ہے کہ امام بخاری کی یہ کتاب صحیح حدیث پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جو میجورٹی آف علماء ہیں اس بات پر جمع نہ ہوئے کہ امام بخاری کی حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث کی نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر کسی کو برا کہنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ان پر تنقید کرنے کی بھی کوشش کی حسد کے بنا پر یا انڈیویجولز کے اپنے ناسمجھی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا جو بھی تھا، لیکن منفی باتیں کی کرنے والے صرف انڈیویجولز تھے جو اپنی وجوہات کی بنا پر کی، ورنہ اجماع کہتے ہیں جب علماء کسی طبقے کے علماء کسی بات میجورٹی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کسی مسئلے پر ہم رائے ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کتاب کے بارے میں اجماع ہے ہر طبقے میں کہ یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ اس میں پھر امام بخاری نے جن راویوں کی حدیث کا انتخاب کیا ہے ان کے راویوں کے عادل اور ضابط ہونے میں وہ نمبر 1 درجے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر صحیح بخاری کے بارے میں یہ بات مانی گئی کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہماری دینی کتاب جو ہے وہ قرآن کے بعد جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ پھر امام بخاری نے جو اپنی حدیث کی ہیڈنگز اور ٹائٹلز کے طور پر باب باندھے، اس کے ذریعے وہ اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل کی نشاندہی کی اور دلائل کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ یونیک طریقہ تھا جو اس زمانے میں اس کتاب میں تھا، صرف بعد میں تو بہت سے لوگوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری سے ائمہ اربعہ چاروں امام کے ماننے والوں نے سب نے یکساں طور پر فائدہ اٹھایا، یہ نہیں کہ کسی امام کے مسلک کے لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا اس کو کہ نہیں ہم یہ کتاب ہمارے لیول کی نہیں ہے، ہمارے مسلک کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہر مسلک کے ماننے والوں نے امام بخاری کی نسبت اپنے مسلک سے کی کہ امام بخاری جو ہے وہ ہمارے مسلک سے تعلق ہے، ہمارے امام کے جو فقہ ہے اس کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ان کا صحیح نہیں تھا کیونکہ امام بخاری جیسے میں نے بتایا کہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ تقلید کیا ہوتی ہے کہ تقلید کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ ان کی ہر بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی امام کو بغیر دلیل کے اس کی ہر بات کو قبول کرنا لازمی سمجھنا، یعنی کہ اگر امام نے کہہ دی اب ہم اس بات کو ماننا مسٹ ہے ہمارے لیے، ہم اس کو صحیح غلط کے پیمانے پر نہیں جج کریں گے، یہ تقلید ہوتی ہے۔ اور یہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہمارے دین میں یہ تقلید صرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی درکار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی تقلید جو ہے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہم سے لازم کیا، کیونکہ ہر انسان کتنا بھی مخلص ہو دین کے بارے میں انسان کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری کے بارے میں بھی ہم قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جتنے اجتہاد ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی۔ امام بخاری جو تھے وہ 194 میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کا واسطہ امام حنبل سے پڑا، امام حنبل سے ان کا واسطہ کافی رہا، اور بغداد میں امام حنبل سے جب فائنلی رخصت ہوئے کہ اب میں بغداد سے رخصت ہو رہا ہوں، تو امام حنبل بہت زیادہ ان کو سیڈ ہوئے تھے کہ ان کو بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم اس بغداد کو ہمارے چھوڑ کے نہ جائیں۔ اس طرح کا واسطہ امام بخاری کا صرف امام حنبل سے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ باقی جو امام تھے، امام بخاری بھی آشنا تھے، اسی وجہ سے وہ ان کی فقہ کو سمجھتے تھے، اور کہیں کہیں انہوں نے اشارے بھی کیے کہ یہاں پر امام کے اجتہاد کے خلاف میں اس امام کے اجتہاد سے میں کسی کے نام نہیں لیے، لیکن علماء کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کسی امام سے ان کے اجتہاد میں وہ ان کا اختلاف ہے، جیسے ٹھیک ہے۔ مجتہد کی کسی مجتہد جیسے یہ جو علماء ہیں 4، یہ ان کو مجتہد کہا جاتا ہے، اور ان 4 امام جو ہے ہمارے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم ایز اے مسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے خاص بندے تھے جنہوں نے دین کی خدمات کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو 4 تھے وہ فقہی علماء تھے، انہوں نے لوگوں کو فتوے اور فقہ سکھائی، لیکن امام بخاری جو تھے انہوں نے 1000 استادوں سے حدیثوں کا علم سیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے حدیثیں جمع کی، انہوں نے حدیثیں سنی ان سے، اور امام حنبل سے ان کا ظاہر علماء جو ہیں ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو بغداد میں امام حنبل سے ان کا بڑا واسطہ رہا امام بخاری کا، ٹھیک ہے۔
مگر یہ کہنا کہ امام بخاری امام حنبل کے فقہ کے قائل تھے یا ان کی فقہ پوری امام حنبل کے اوپر تھی، وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ امام بخاری اپنے اون مجتہد تھے، اپنے اون عالم تھے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے بیس پر اپنے مسائل انہوں نے درج کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے کہ جب ہم جیسے میں نے بتایا کہ ان کے ابواب کو بھی اسٹڈی کیا جائے، ان کی حدیثوں کو بھی کیا جائے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے امام بخاری کی اجتہاد کی۔ تو انشاءاللہ حدیث جو ہے نا، اس سے انسان کو حکمت آتی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں لوگوں پر، آپ قرآن کی تفصیل بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو حکمت بتاتے، حکمت سکھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تزکیہ کیا۔ تو قرآن کے 2 علم جو ہیں، ہم قرآن کا اچھی طرح پڑھنے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن حدیث کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمارے اندر حکمت آتی ہے اور ہمارے اندر تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ قرآن سے بھی ہوتا ہے، لیکن حدیث انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اگر ہم صحیح بخاری کو صحیح طرح سے دل لگا کے پڑھیں گے، غور و فکر سے لیں گے، تو یہ انسان کے اندر ایک اتنی پختگی آتی ہے دین کی کہ وہ شک و شبہات اس کے دل سے نکل جاتے، پھر وہ چاہے کسی بھی امام کے فتوے سے فائدہ اٹھائے، لیکن وہ دلائل کے بیس پر کرتا ہے اور وہ خود اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری کی اور کتابیں کون کون سی تھی؟ تو امام بخاری کی اور کتابوں میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلی انہوں نے قضائیہ الصحابہ والتابعین لکھی تھی، جو کہ آج اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ الکبیر، تاریخ کی کتاب لکھی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ الاوسط لکھی تھی، تاریخ الصغیر لکھی تھی۔ اس کے علاوہ خلق افعال العباد لکھی تھی۔ یہ رجال کی کتاب تھی، رجال کا علم، ٹھیک ہے، علم الرجال یعنی کہ محدثین کے بارے میں یہ علم تھا۔ پھر کتاب اضعفاء الصغیر لکھی تھی، پھر مسند الکبیر، الآداب المفرد، یہ ساری کتابیں انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں سے بہت سی آج بھی اویلیبل ہیں۔ اب ان کی وفات کا واقعہ جو ہے وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ بخارا کے حاکم ان کا دشمن ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ان کی ریکویسٹ نہیں مانی تھی۔ ان کے جو دربار کے علماء سو تھے، جو کہ صرف پیسے کے لیے ان کے گرد ان کا کوئی دین سے کوئی وہ نہیں تھا، وہ غلط سلط فتوے دینے والے ایسے علماء سو تھے، ان کو پیچھے لگایا امام بخاری کے اور پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف کہ امام بخاری کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ قرآن جو ہے وہ خلق اللہ کی مخلوق ہے اور کلام نہیں ہے، تو وہ ایک عقیدہ تھا کہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کا یہ ثابت کرنے میں کیا مقصد تھا کہ چونکہ مخلوق جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کو فنا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا کلام فنا ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ چاہتا تھا کہ وہ قرآن میں اپنے فلسفے جو اس نے یونانی فلسفے وغیرہ سیکھے تھے، وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ان میں تبدیلیاں کرے۔ اس لیے لوگوں کو اس نے یہ چاہا کہ ایک عقیدہ مشہور کیا کہ قرآن جو ہے وہ خلق ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر امام حنبل رحم اللہ پر بہت زیادہ اس زمانے کے بادشاہ نے بہت زیادہ ان پر سختیاں بھی کی تھی، ان کو جیل میں بھی ڈالا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا امام حنبل جو کہ مشہور ہیں بغداد میں، اگر وہ میرے اس عقیدے کو قبول کر لیں گے اور اس کو سچا کہنا شروع کر دیں گے تو میرا عقیدہ جو ہے یہ مشہور ہو جائے گا۔ تو امام حنبل راضی نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ان پر بہت سختیاں ہوئیں۔ تو اسی کے بارے میں امام بخاری پر یہ الزام لگا دیا ان برے علماء نے اور اس بادشاہ نے، اس حاکم نے، کہ امام بخاری کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ خلق اللہ ہے اور کلام اللہ نہیں ہے۔ اور چونکہ اس کے بارے میں بہت یہ مشہور بات تھی اس زمانے میں اور اس کے بارے میں بڑے فتنے ہوئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ صرف فالوورز ہوتی ہیں، بغیر علم کے کسی کی بھی بات کو فالو کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ امام بخاری کے خلاف ہو گئے، اور پھر یہ ہو گیا کہ ایک طبقہ امام بخاری کی ڈیفینڈ کرتا تھا تو دوسرا امام بخاری کے خلاف باتیں پھیلاتا تھا۔ تو یہ
ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. اس فتنے کی وجہ سے امام بخاری کو نکالا گیا بخارا سے بھی، اپنے ہی جگہ سے، اپنے شہر سے ان کو نکالا گیا. اور پھر وہ جہاں بھی جاتے ان کے خلاف یہی ہو گیا کہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہو جاتے اور فتنہ کھڑا ہونے لگتا، تو امام بخاری خود سے ہی وہاں سے چلے جاتے. تو اس طرح سے جن جگہوں پر وہ اتنا تعلیمی جگہوں پر امام بخاری بڑی عزت ان کی گئی تھی، وہاں پر ایک طرح سے ان کے سارے دروازے بند ہونے لگے. فائنلی سمرقند میں گئے، اور سمرقند میں وہاں سے کسی شہر میں چھوٹے گاؤں میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ میں کسی ایسے گمنام سی جگہ پہ جا کے رہوں. تو وہیں ان کا راستے میں انتقال ہو گیا. جب نکلنے لگے تو ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ تیری زمین اب مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، تو اگر مجھے اٹھا لے تو ہی بہتر ہے. تو ان کا وفات ہو گئی. تو دیکھیں یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو انسان مشہور ہوتا ہے اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ لا علمی میں حسد، بغض، اس طرح کے منفی جذبات میں ایسے لا علم لوگوں کو بس ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور یہی انجام امام بخاری کا ہوا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو برقرار رکھا، اور ان کے دیکھیں اتنے سالوں تک ان کے بعد بھی ان کے ہر دور میں ان کی عزت باقی رہی، اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. تو بس یہ کہ یہ یہاں پر امام بخاری کی وفات ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا سیکھنا بھی ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح عطا کرے. تو یہ ہمارا آج کا درس الحمدللہ مکمل ہوا.